اسلام واحد دین ہے جو غیر مسلموں کے حقوق عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو کہا اسلام نے کافروں کے حقوق دیے، کہ کافروں کے بھی حق ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، بیت اللہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اسلاف کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، مجموع حدیث کو، ان کے بھی حق ہیں۔ اب جس معاشرے میں مسلک والوں کا حق کوئی نہ، وہاں کافروں کا حق کون دے گا؟ ہم ایک حبس کے اندر پیدا شدہ مخلوق ہیں۔ ہمارے ہاں ممبر و محراب نے عقل و دلائل کی بجائے جذبات کی بنیاد پہ عوام کو کھڑا کیا، اور جن لوگوں کی گروہ میں وہ نشو و نما جذباتی فضا میں ہو، جذبات سیلاب کی طرح ہوتے ہیں، سیلاب کے مقدر میں آبادی نہیں بربادی ہوتی۔ ہمارے ہاں دلائل، جہاں دلیل ہو، آرگو ہو، وہاں آدمی سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، اور جہاں جذبات کی بنیاد پہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے، جذبات تو ایک بارودی سرنگی ہوتی، جہاں مسلک کا حق کوئی نہ ہو، وہاں مذاہب کا حق کہاں سے ہوگا؟ مسالک کے اختلاف کی بنیاد اہم اربع بنے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جو فرم ہیں، پکی پکی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس میں قدرت نے لچک رکھ دی۔ سید البحر حلال ہے، سمندر کا شکار حلال ہے، تو ہر وہ چیز جب سمندر میں آپ ڈالیں جال تو جو نکل آئے گی حلال ہوگی، جب مچھلی حلال ہوگی۔ اس میں شریعت نے دو ٹوک فیصلہ نہ کیا تو اس میں فقہا میں اختلاف ہوگی۔ اب یہ اختلاف رحمت ہے، وسعت کا باعث ہے۔ اگر اپنے اختلاف کی بنا دلائل پہ رکھیں تو آدمی ہائپر نہیں ہوتا، فشار خون نہیں ہوتا، بی پی شوٹ نہیں ہوتا، مائگرین نہیں ہوتا، یہ اچانک دماغوں کا کینسر نہیں ہوتا، جھاگ نہیں نکالتا، آدمی کول رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ دلیل ہے، دلیل سے بات کو لیتا ہے، دلیل سے دیتا ہے۔ لیکن جہاں دلیل کی بنائے چیر پھاڑ کا رواج ہو تو کہنے لگے کافروں کے بھی حق ہیں۔ میں نے کہا کافر برے ہیں؟ کہنے لگے بہت برے۔ میں نے کہا رضی اللہ عنہ جو بنے وہ پہلے کیا تھے؟ جن لوگوں کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، وہ پہلے فاختہ تھے، کبوتر تھے، بھیڑیے تھے، شیر تھے، چیتے تھے، یہ انسان تھے۔ میں ایک مسجد میں کھڑا تھا تو امام صاحب اپنے دو شاگردوں کو کہہ رہے تھے اس اشتہار کو اتارو، پانی مارو، دھو دو۔ وضو خانے پہ اشتہار لگا ہوا تھا بڑے سائز کا۔ میں نے امام صاحب کو کہا اس پہ تو بھی تاریخ باقی ہے، رحمت عالم کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عنوان تھا اشتہار کا، رحمت دو عالم کانفرنس 2 28 ستمبر، یہ ایسی کوئی تاریخ تھی 2023۔ میں نے کہا اس کی تاریخ تو باقی، اب وہ اتار کیوں رہے ہیں؟ کہنے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، دوسرے مسلک ہے۔ میں نے کہا رحمت عالم آپ کے ہیں؟ کہ اگر ہمارا مسلک کا خطیب بتائے تو ہمارے ہیں، اگر دوسرا بتائے تو ہمارے نہیں ہیں۔ مجھے ذہن میں آیا کہ فرقہ پرستی لعنت ہے، اور جن کو یہ مرض لگ جائیں وہ ملعون ہوتے ہیں، عقل و خرد کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ جانور، مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 یاد آئی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ میرے محبوب جو فرقہ واریت کرتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے مولانا ترجمہ کو فون کیا، میسج کیا چترال کے دنوں سے، میں نے کہا یہ جو آیت نمبر 59 ہے سورہ انعام کی، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کی، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، میرے نبی یہ روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد کریں، چاشت کریں، جہاد کریں، چلے لگائیں، درس نظامی کریں، ذکر اذکار کریں، ان ساری نیکیوں کے باوجود فرقہ پرست کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں، جائے بھاڑ میں، اس لیے کہ آپ کی بنیادوں میں وہ تیزاب ڈالتا ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ اقبال کہتا ہے گلہ وفائے جفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ وہ کہتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے جو اختلاف ہے،
اگر میں کسی بت خانے میں جا کر بت کو بتا دوں نا اختلاف، تو بت بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے گئے ہری ہری توبہ توبہ، اتنے برے ہو گئے مسلمان۔ اختلاف حسن ہے اگر دلائل کی بنیاد پہ لوگ تیار کیے جائیں، اختلاف بارود ہے، سیلاب ہے اگر جذباتیت کی بنا پہ لوگ تیار کیے جائیں۔ ہمارے ہاں سیاست میں جذبات، مسلک میں جذبات، برادری میں جذبات، عہدوں میں جہاں بھی جذباتیت ہوگی وہاں بارودی سرنگیں ہوں گی، وہاں ڈائلاگ نہیں ہوگا، مکالمہ نہیں ہوگا، گفتگو نہیں ہوگی، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، آگ اور بارود ہوگی، مرنے والا شہید، مارنے والا غازی۔ مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، چپ چاپ آدھی بھیڑ گھروں کو چلی گئی، جنازہ نہیں پڑا۔ تو ہمارے میں نے کہا یہ کیوں مٹا رہے، بھی تو اس کی تاریخ باقی پڑی ہے۔ کہنے کہ جی یہ ہمارے مخالف مسلک کا اشتہار ہے۔ میں نے کہا مخالف مسلک کے اشتہار کا عنوان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ کہنے کہ اگر رحمت دو عالم کا تذکرہ ہمارے علماء کریں تو رحمت ہے، اگر غیر کریں گے تو زحمت ہے۔ لو میں نے کہا ملعون لوگوں کی سوچ بھی ملعون ہوتی ہے، اس لیے بولے کتے سے جس طرح بھاگتے ہو، تیزاب سے جس طرح بھاگتے ہو، زہر سے جس طرح بھاگتے ہو، 11,000 وولٹ ننگی تار سے جس طرح بھاگتے ہو، ان بولے مذہبی کتوں سے بھی یوں بھاگو۔ ان کی قربت نبوت کے دامن کے سارے امید کے چراغ ختم کر دے گی۔ تو مولانا کہنے لگے یہ اس لپیٹ میں ہر وہ فرقہ آتا ہے جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرتا ہے جذباتیت کی بنا پر۔ کہنے کہ مدینہ میں جو مسجد زرار بنائی گئی تھی، مسجد تھی لیکن بنائی تھی یہودیوں نے، اللہ نے کہا میرے نبی آپ اس میں کھڑے نہ ہو، تو یہ دلیل دی گئی کہ چونکہ یہ رحمت دو عالم کانفرنس کر رہے ہیں اور چونکہ یہ رحمت دو عالم سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی مسجد یہودیوں کی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلک تمہارے کا اشتہار ہوتا اور دوسرا مسئلہ کہا کہ یہاں وہ کھیڑتا تو توہین رسالت ہو جاتا۔ 2.5 فٹ کے اشتہار کو پڑھنا گنبد خضرا کے مکین کی توہین ہوگی، اندازہ کرو۔ یعنی کس طرح تیار بیٹھے ہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے ہول کے سوداگر۔ جب خود بھی تو اشتہار گر ہی جائے گا، لانگ لائف تو نہیں ہے، قیامت تک تو نہیں چسپا رہے گا، خود بھی گر جائے گا۔ اگر تمہارے مسلک کا اشتہار ہوتا اور دوسرا مسلک کا آ کر اس مسجد میں اشتہار کو اکھیڑتا تو توہین رسالت بن جاتا، اور تم اکھیڑ رہے ہو تو اس کا کیا نام دیا جائے؟ تو نیچے منہ کر کے مسکرا پڑا، اور انہوں نے کہنے لگا شاگردوں کو جلدی اکھیڑو جلدی اکھیڑو۔ تو جس معاشرے میں مسلک کے اختلاف کرنے والے واجب القتل ہوں، اس معاشرے میں کافروں کے حقوق بیان کرنا اپنی گردن کو کٹوانے کے برابر ہے۔